جیلانی نیوز میں خوش آمدید ویورز۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے 18 ایم پی اے جو بین کیے گئے تھے پنجاب اسمبلی میں، آج اس کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ممبران کی حاضری کی بابت خبر بتائیں گے آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی نے اپنے استعفے دیے تھے جو آج تک منظور نہیں ہوئے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، اور کے پی کے جو ہاؤس ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے، وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ 22 تاریخ کو سپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف صاحب کے پاس پیش ہوں گے، اور ان کی جو سربراہی ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے، اور ان کی سربراہی میں یہ سپیکر صاحب سے کہیں گے کہ آپ یہ استعفے ہمارے منظور کر لیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ جو پی ٹی آئی نے یہ خبر دی ہے کہ ہم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے، اب دو سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں، آیا شاہ محمود قریشی کی قیادت میں اسمبلی ہاؤس جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ایم این اے جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہا ہوا ہے فون کر کے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، اور اب یہ ان پہ کڑا امتحان ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پارٹی سے بغاوت کرتے ہیں۔ تو یہ پرسوں پہ بھی بڑی ایک بریکنگ نیوز آنے والی ہے، اور جب وہ یہ آئے گی تو اس پہ پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع تھا تو جو سپیکر ہیں سبطین پنجاب اسمبلی کے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پہ جو احتجاج کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، تو 18 جو ایم پی اے ہیں ان کو بین کر دیا تھا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے، اور پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں داخلے ہونے پر پابندی لگا دی تھی۔ اور یہ جو 18 ایم پی اے ہیں یہ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن لے کر کہ یہ ہمارا استحقاق ہے احتجاج کا کرنے کا اور ہاؤس کی کارروائی میں جانے کا، ہم الیکٹڈ ممبر ہیں۔ تو اس پہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے وہ 18 ممبران کی جو پٹیشن تھی وہ ایکسیپٹ کر لی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ قانونی طور پر اور آئینی طور پر آپ اسمبلی بلڈنگ میں بھی جا سکتے ہیں، اسمبلی کا اجلاس ہو، اجلاس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ عدم اعتماد کی جو تحریک موو ہوئی ہے، اس کے لیے یہ جو پنجاب کی اپوزیشن جماعت ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے لیے یہ بہت بڑا اہم فیصلہ ہے جو آیا ہے، اور 18 ممبران ان کے بحال ہو چکے ہیں۔ اور کل رات جو ہے 9 بجے کے بعد جو ہے وہ جناب تحریک عدم اعتماد کی جو ہے وہ موومنٹ ہوئی ہے، اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو اپنا پرویز الہی صاحب ہیں ان کے خلاف قرارداد موو ہوئی ہے، سپیکر کے خلاف ہوئی ہے، ڈپٹی سپیکر کے خلاف ہوئی۔ یہ تین جو ہے تحریک عدم اعتماد کی جو ہے وہ دستخطوں سے جو اپوزیشن ہے، تقریباً 100 سے زائد جو ایم پی ایز ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے بھی شامل ہیں اور نون کے بھی، انہوں نے اپنے دستخطوں سے جو ہے وہ اسمبلی کے جو سیکٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے پاس انہوں نے جمع کروائی ہے۔ اب جو آ جاتے ہیں گورنر صاحب کی طرف، تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل ہے 130 چیف منسٹر کے حوالے سے ہیں، اور اس کی جو سب سیکشن ہے، سب آرٹیکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، 7 جو ہے
130 سب سیکشن 7 اس کے تحت جو ہے گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے اور 22 تاریخ کو شام 4 بجے اجلاس طلب کیا ہے۔ اب بہت سارے دوستوں کی یہ بات تھی کہ جو پنجاب اسمبلی کا سیشن جاری ہے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کافی 4 سال سے جاری تھا، لیکن جب عمران خان نے جو دھرنے کا راولپنڈی میں اناؤنس کرنا تھا، اس سے قبل جو ہے ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اگر اسمبلی ان سیشن ہوتی ہے تو پھر اگر عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرتا ہے یا پرویز الہی سے کرواتا ہے تو جب اسمبلی ان سیشن ہو تو وہ اسمبلی تو نہیں ٹوٹ سکتی، تو یہ اجلاس جو تھا یہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یعنی کہ اب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی ان سیشن نہیں ہے، تو وہاں پہ نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ مزید جو انہوں نے کہا کہ جناب 23 کو ہم کریں گے، تو سپیکر نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جو قرارداد جو ہے اس میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی ہوئی ہے، اور اس وزراء جو ہیں جو صوبائی کابینہ سے جو ہے وزراء نے ریزائن دیا ہے، نمبر 1، لہٰذا ان وزراء کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ لکھا گیا ہے کہ آپ جس پارٹی سے تعلق ہے مسلم لیگ کاف سے، تو آپ کی جو اعتماد ہے بطور پریزیڈنٹ چودھری شجاع صاحب پریزیڈنٹ ہیں، تو پارٹی کا آپ پہ اعتماد نہیں رہا، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ایک پریس کانفرنس میں یا ٹی وی سے ٹاکس میں کہ میں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد مارچ کی بات کر رہے ہیں کہ 2 مہینوں کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کروں گا۔ نمبر 4 کہ پی ٹی آئی کے آپ اتحادی ہیں، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے عمران احمد نیازی جو ہے، اس نے یہ کہا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہیں، آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں میں جو ہے وہ 2-4 مہینوں کے بعد ہی کروں گا، یعنی کہ وہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں، لہٰذا آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں کہ جناب پولیٹیکلی یہ ہوا یہ ہوا ہے، بھئی آپ جس جماعت سے اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ اسمبلی ہم نے توڑنی ہے، آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں مارچ تک لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ جس پارٹی نے آپ کو سی ایم بنایا اس کا آپ اعتماد کھو چکے ہیں، اور جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے مسلم لیگ کاف سے، ان کے صدر کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں، جو آپ کی اپنی کابینہ ہیں جس میں وزراء نے استعفے دے دیے ہیں، آپ نے ان کابینہ کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ تو گورنر پنجاب کے پاس پھر یہی آپشن تھا کہ آئین پاکستان کے 130 سب سیکشن 7 کا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر آپ مارچ تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہ پارٹی آپ کی کہہ رہی ہے پہلے ڈیزالو کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اعتماد ان کو آپ پر نہیں رہا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہے تو پھر اعتماد کا ووٹ لے لیں، سمپل سی بات ہے۔ اب میڈیا پہ یہ کہنا جی مسلم لیگ نون نے یہ کر دیا ہے، پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو سی ایم ہے اس نے اپنی جماعت سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کل کہ کیا اعتماد کا ووٹ آتا ہے کیا نہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ 2 دن پہلے جو ہے جو وہ عمران خان نے خطاب کیا لبرٹی چوک پہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف جو باتیں اس نے کی، اور اس کے بعد جو ہے پرویز الہی نے پھر یہ ساری بات کی کہ جناب جنرل باجوہ کے خلاف ہم کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران نیازی کا بیانیہ خط غیر ملکی سازش
چور ڈاکو 3.5 سال چورن بیچا، اور اس کے بعد جس نے آرمی چیف نے بھی اپنی تقریر میں اقرار کیا تھا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا بطور کمانڈر ان چیف پولیٹیکلی حوالے سے کہ ہمیں اب دور رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پرویز الہی کا یہ کہنا کہ جناب یہ نیپیاں چینج کرتے رہے ہیں، زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھایا گیا، یہ ساری باتیں، اور جتنی فنڈنگ باہر دوسرے ممالک سے آتی رہی ہے آرمی کی وسادت سے عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے، تو یہ ساری باتیں۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عمران خان کی جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے عمران خان کو، اور وہ بیماری یہ ہے کہ جو اس کے خلاف ہوگا یا جو اس سے اختلاف رائے رکھے گا وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ غدار ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ اور پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ساری یہ صفتیں بیان کرتا ہے عمران خان، یہ تمام کی تمام اکٹھی صفتیں جو ہیں یہ اس میں عمران خان میں موجود ہے۔ لوگوں کو چور کہتا تھا، میڈیا کہہ رہا ہے توشہ خانہ سارا لوٹ کے لے گیا ہے، انکم ٹیکس میں جو ہے وہ ہیر پھیر ہے، ریٹرن ہر سال کی ہے، ایک آدمی کی آمدن نہیں ہے، 300 کنال کا گھر چلا رہا ہے، مینٹیننس کہاں سے ہوتی ہے؟ تو یہ ساری باتیں، چور ڈاکو، ٹھیک ہے، غدار، سارا کچھ۔ اور ڈیفالٹ جو ہے پاکستان اس کے دور حکومت میں کر چکا تھا، یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اور اس کی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ جب عمران خان آیا اور حکومت کا یہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھتا رہا تو اس وقت ان کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں تھا، بھئی اب کیا کریں، پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھا، اور IMF نے اس بنیاد پہ ان کو وہ گرانٹ وغیرہ دی، یعنی کہ ڈیفالٹ انہوں نے خود کروایا پاکستان کو، اور اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ گروی رکھوایا، اور اب بھاشن یہ دیتے ہیں قوم کو کہ جناب اب جو موجودہ حکومت ہے یہ جناب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ اب ایسی بات تو نہیں ہے، اب یہ بات بہتری کی طرف آ رہی ہے، قسطیں بھی ادا ہو رہی ہیں اور پٹرول کی مد میں بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ڈیفالٹر جو ہے نا، یہ جن کو یہ کہتا تھا، یہ میں کہتا ہوں تمام خوبیاں ایک ایک کر کے اگر میں آپ کو گنواؤں نا تو یہ تمام کی تمام خوبیاں اس عمران احمد نیازی میں ایک میں ہی تمام موجود ہے۔ غدار ہے، ضمیر فروش ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی لفظ اگر میر جعفر، میر صادق، یہ سارے الفاظ یہ کہتا رہا ہے، اور یہ تمام الفاظ جو ہے نا اکٹھے وہ اسی شخصیت پہ پورے کے پورے آتے ہیں۔ اور اب جناب یہ کہتا ہے کہ جناب اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بڑے واضح کہا ہے کہ یہ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو ہم تو 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے، اور اس اسمبلی کا ٹینور جو ہے وہ 5 سال ہوگا، 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں گے اور 5 سال ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران نیازی 23 تاریخ کو KP کی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑتا ہے، اپنی سیکورٹی 5000 واپس کرتا ہے، 2 صوبوں کے ہیلی کاپٹر واپس کرتا ہے، اور جو بلڈ پروف جو ہے شیشے ہیں، گاڑیاں ہیں KP کی گورنمنٹ کی، وہ واپس کرتا ہے۔ وہ کرو تو صحیح، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ نہ KP کی گورنمنٹ ڈیزالو کرے گا، نہ پنجاب کی، تو خیر اب ہو ہی نہیں نہ سکتی کہ پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، اور نہ یہ مرکز میں استعفے دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، ہماری گاڑیاں، ہمارے سیکورٹی گارڈ، ہیلی کاپٹر، یہ بود و باش، یہ سب ہاتھ سے نکل جانی ہے۔ اس لیے یہ قوم کو بھاشن دیتا ہے، اپنے کارکنوں کو بھاشن دیتا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
یہ تنہا رہ گیا ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشن جو ہے، جو عمران خان اب سمجھتا ہے کہ 2023 میں ہوں گے، نہیں، 2024 میں الیکشن ہوں گے۔ 6 ماہ یہ گورنمنٹ لے کے جائے گی۔ ملکی معیشت کے حوالے سے ایمرجنسی کا ایشو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ 2024 میں انتخابات ہوں گے، اور اس کے جب 24 کا سال آئے گا تو پی ٹی آئی جو ہے آئندہ جنرل الیکشن میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی کہ اس کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔